اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ بعنوان قصیدہ شہر آشوب پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ایک بہت لمبا چوڑا قصیدہ ہے، اس میں بہت سے اشعار جو ہیں درج ہیں، اور اس قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا نے مختلف پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حال احوال بیان کیا ہے۔ پچھلے 2 سبقوں میں آپ نے کچھ پیشہ ور لوگوں کا احوال تو سنا، لیکن آج جو ہے جہاں سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اس سبق کا تیسرا لیسن ہے۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زباں ہے۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ ڈولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رودے کوئی نعرہ زنا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گویندہ ہی کا محض گماں ہے۔ یہاں فکر معاشیت ہے تو وہاں دغدغے حشر، یہاں فکر معاشیت ہے تو وہاں دغدغے حشر، آسودگی ہر فیست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو ان اشعار میں بھی مرزا محمد رفیع سودا نے اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا حال بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شعر جو ہے، چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ متون زباں ہے۔ اس شعر میں مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ یعنی بزرگ بننا چاہیے، شیخ کہتے ہیں عالم کو، شیخ کہتے ہیں جاننے والے کو، شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، یعنی اگر کوئی شیخ بننا چاہے تو ضرور بنے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ فرصت کے اوقات میں وہ شیخ ضرور بن سکتا ہے۔ فراغت کہتے ہیں فرصت کو، لیکن شاعروں کے زبان کے طعنوں سے وہ ہرگز بچ نہیں سکتا، وہ شاعروں کی زبان کے طعنوں کا نشانہ ضرور بنتا ہے۔ تو اگلے والا شعر ہے، تحقیق ہوا عرس، عرس کہتے ہیں کسی بڑے دن کو،
متبرک دن جو ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کرداڑی کو کنگی، لے خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ بزم کہتے ہیں محفل کو۔ تو اس شعر میں مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ ہر روز پیر اپنے مریدوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ آج عرس کی رات کہاں ہے اور دن کہاں گزرے گا، تو وہ عرس کی خبر ملتے ہی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے اور اچھی طرح سے اپنی داڑھی کو بھی سجاتا ہے، اور اسے اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے اور مریدوں کی جماعت لے کر میلے میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پیر جو ہیں وہ ہر وقت اپنے مریدوں سے پوچھتے رہتے، یعنی ان کا حال ہو گیا ہے اس تباہی کے شہر میں کہ وہ اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پر عرس ہے تاکہ ہم وہاں جا سکیں اور اپنی پیٹ پوجا کر سکیں۔ یعنی ہر ایک جو ہے دانے دانے کا محتاج ہو چکا ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے، ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد۔ وجد کہتے ہیں ذوق شوق کی حالت، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کہیں ڈھولک بجنے لگتا ہے تو سب پیر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ذوق شوق کی حالت میں، وجد کی حالت میں آ کر کوئی ناچنے لگتا ہے، کوئی گانے لگتا ہے، کوئی رونے لگتا ہے تو کوئی نعرہ لگانے لگتا ہے۔ یعنی پھر وہ اپنے حالات سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے اسی قصیدے کا، بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ شیخ جو ہیں وجد کی حالت میں بے تال ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں اپنے آپ کی کوئی فکر نہیں رہتی، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہنے لگتے ہیں، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اناپ شناپ کہنے لگتے ہیں۔ یہ حال شیخ جی کا ہوتا ہے اور وہ کیا سے کیا بن جاتے ہیں، یعنی انہیں اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، یعنی وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا شعر، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال۔ احوال حال کی جمع ہے۔ جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ جمعیت خاطر کہتے ہیں سکون قلب کو، اطمینان کو۔ تو اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں کہ آرام سے زندگی گزارنے کی کوئی صورت نظر آتی نہیں، دکھائی دیتی ہے۔ کیا تم نے آرام سے زندگی گزارنے کا کوئی حال سنا ہے؟ اگر دل کو چین اور آرام نصیب ہونے کی کوئی صورت ہے تو مجھے بتا دے کہ کہاں ہے۔ یعنی ہر جگہ جو ہے
परेशानी ही परेशानी का आलम है। लोग बेचैन हैं, उन्हें कहीं पर भी आराम नसीब होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, दुनिया में आसूदगी तो रखती है फ़कत नाम। उक़बा में ये रखता था कोई उसका निशान है। तो इस शेर में भी शायर ने इसी हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि खुशहाली और आराम का तो दुनिया में सिर्फ नाम ही नाम है। कुछ लोगों से हमने सुना है कि आराम और खुशहाली तो आखिरत में मिलेगी, मगर ये भी ख्याल ही है, क्योंकि आखिरत में वही लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे जिन्होंने इस दुनिया में कुछ कमा लिया होगा, जिन्होंने गरीबों की मदद की होगी, जिन्होंने यतीमों और मोहताजों की खिदमत की होगी। तो उक़बा में वही लोग कामयाब हो सकते हैं। आगे कहते हैं सो उस पे तयकन कहते हैं यकीन को, इत्मीनान को। सो उस पे तयकन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोयंदा कही का महज गुमा है। गोयंदा कहते हैं कहने वाला। तो कहते हैं इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि आखिरत में खुशहाली और आराम पर किसी को भी यकीन नहीं, किसी भी दिल को आसूदगी का यकीन नहीं है। ये बात दरअसल कहने वाले का महज एक ख्याल है और कुछ नहीं। आखिरी शेर है इस नज़म का, या फ़िक्र माईशत है, या मैंने यहाँ या फ़िक्र माईशत है तो वहाँ दगदगे हशर। यानी यहाँ पर क्या है, फ़िक्र माशियत है। फ़िक्र माईशत यानी माल दौलत कमाने की फ़िक्र है, तो वहाँ माने वहाँ दगदगे हशर। दगदगा कहते हैं खौफ, हशर का खौफ, हिसाब किताब का खौफ, यानी आखिरत में हिसाब किताब का खौफ होगा। आसूदगी हर फीस न वो यहाँ है न वहाँ है। तो इस शेर में भी शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में रोज़ी रोटी की फ़िक्र है और आखिरत में हिसाब किताब का खौफ। खुशहाली एक नुक्ता है जो न इस दुनिया में है और न उस दुनिया में। यानी मैं फिर अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि आखिरत में वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया होगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले होंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना पर चले होंगे। तो वही लोग वहाँ पर कामयाब होंगे, उन्हीं के लिए खुशहाली का रास्ता होगा, उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है और जन्नत में रहकर वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। शुक्रिया।